28واں پارہ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر، کیا آپ کو معلوم نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یعلم، جانتے ہیں، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، ما یکون، نہیں ہوتی، من نجوا، کوئی سرگوشی، ثلاثۃ، تین آدمیوں کی، الا هو رابعهم، مگر وہ اللہ ان کے چوتھے ہیں، ولا خمسۃ، اور نہ پانچ کی سرگوشی، الا هو سادسهم، مگر وہ ان کے چھٹے ہیں، ولا ادنی من ذالک، اور نہ کم اس سے، ولا اکثر، اور نہ زیادہ، الا هو معهم، مگر وہ ان کے ساتھ ہیں، اینما کانوا، جہاں کہیں بھی وہ ہوں، ثم ینبئہم، پھر بتلائیں گے ان کو، بما عملوا، جو کچھ انہوں نے کیا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بکل شیء علیم، ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی، اسلامی احکام کی مخالفت کرنے والوں کا اللہ نے انجام ذکر کیا کہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، کہ یہ لوگ ذلیل و خوار ہوں گے جس طرح پہلے لوگ ذلیل و خوار ہوئے۔ اللہ کے قانون کے مقابلے میں کوئی بھی دوسرا قانون بنائے، اس کی مخالفت کرے، اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کریں گے۔ اور آج کی آیت مبارکہ میں اللہ کے علم کو بیان کیا کہ دنیا میں انسان ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی بعض کام چھپ کر بھی انسان انسانوں سے کر سکتے ہیں، مگر فرمایا اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم جہاں بھی ہوتے ہو، جس حالت میں بھی ہوتے ہو، میں اللہ تمہاری باتیں بھی سنتا ہوں اور تمہاری حالت کو بھی دیکھتا ہوں۔ ہر زمان و مکان کی اطلاع اللہ کو ہر وقت ہوتی ہے۔ فرمایا تین آدمی آپس میں مل کر نہایت ہی رازداری سے باتیں کریں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی نے سنا نہیں، لیکن اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ فرمایا کہ دھیان رہے، یہ نہ سمجھو کہ ہم تین بندوں کی میٹنگ ہوئی، چوتھا اپنے ساتھ اللہ کو شریک سمجھو، کہ رب موجود ہے، رب تمہیں دیکھ رہا ہے، اور جو پانچ تم باتیں کر رہے ہوتے ہو، وہ لوگ چھٹا اپنے ساتھ خدا کو سمجھیں کہ ہماری کوئی اور بات چھٹا کوئی سن رہا ہے، وہ رب کی ذات موجود ہے۔ پھر فرمایا اس سے جو کم یا زیادہ لوگ بیٹھے
وہ بھی یقین کریں کہ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اللہ کو سب کچھ خبر ہے، اللہ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ انسان کے فرشتے بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، اور جو کر رہے ہو اللہ نے فرمایا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، دنیا کے ایک ایک پل کا حساب دینا اللہ نے ایک ایک پل بھی لکھوایا ہے۔ قیامت کے دن ان سارے اعمال کا حساب ہوگا، لہٰذا سوچ سمجھ کے قدم رکھا کرو، پھونک پھونک کے قدم رکھو، کوئی اور دیکھے نہ دیکھے ہر چیز رب نوٹ کر رہے۔ اللہ قیامت کے دن ان چیزوں کے بارے میں اعمال جو بھی کیے حساب انہی چیزوں پہ ہوگا، انسان کا انجام انہی چیزوں پہ ہوگا۔ فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا نہیں معلوم آپ کو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں۔ ما یکون من نجوا، نہیں ہوتی کوئی سرگوشی، ثلاثۃ تین کی، الا هو رابعهم مگر وہ ان کے چوتھی ہیں، یعنی تین بندے سرگوشی کر رہے ہیں اور سمجھتے ہمیں کوئی نہیں سن رہا۔ اللہ نے فرمایا الا هو رابعهم، اللہ ان کا چوتھا ہے، ولا خمسۃ اور نہ 5 لوگوں کی سرگوشی، الا هو سادسهم مگر وہ اللہ ان کے چھٹے ہیں، ولا ادنی من ذالک اور نہ کم اس سے، ولا اکثر اور نہ زیادہ، الا هو معهم مگر وہ ان کے ساتھ ہیں، اینما کانوا جہاں کہیں وہ ہوں، ثم ينبئهم بما عملوا پھر بتلائیں گے ان لوگوں کو جو انہوں نے کیا دنیا کے اندر اعمال۔ کب بتائیں گے؟ فرمایا یوم القیامت، قیامت والے دن، ان اللہ بے شک اللہ تعالی بکل شیء علیم ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ الم تر الی الذین، کیا آپ کو نہیں معلوم ان لوگوں کی طرف سے جو نہوا عن النجوا روکے گئے سرگوشی سے، ثم یعودون پھر وہ لوٹتے ہیں، لما نہوا عنہ اس بات کے لیے جو وہ منع کیے گئے اس سے، وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ اور وہ سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ کی، وَالْعُدْوَانِ اور زیادتی کی، ظلم کی، وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ منافقین کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ اللہ ہر سرگوشی کو سنتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں جو فرمایا 3 ہوتے ہو تو چوتھا اللہ ہے، تمہاری سرگوشی سن رہے ہیں۔ منافقوں کو یہ یقین نہیں آتا تھا کہ اللہ ہر سرگوشی سنتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں 2 واقعات کی طرف اشارہ کیا۔ پہلی بات یہ کہ مسلمانوں اور یہودیوں میں چونکہ صلح تھی، مگر یہودیوں کا دل حسد سے بھرا ہوا تھا، اس لیے جب وہ کسی مسلمان کو دیکھتے تو مسلمانوں کو پریشانی میں مبتلا کرنے کے لیے آپس میں سرگوشیاں کرتے، جہاں سے مسلمان گزرتے سرگوشیاں کرتے، مسلمانوں کو تنگ کرتے۔ مسلمان سمجھتے کہ یہ ہمارے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ منافق کس طرح کرتے ہیں، یہودی اس طرح کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے منع کیا، دیکھو ایسا نہ کرو، اور وہ لوگ باز نہ آئے۔ اور دوسرا واقعہ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ، یہودی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے، اپنی خباثت ظاہر کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی جگہ کہتے تھے السلام علیکم۔ السلام کا معنی موت ہوتی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے سے جواب دیتے وعلیک، اور تم پر بھی موت ہو۔ مدینہ کے منافقین زیادہ تر یہودی تھے۔ جب یہ گزشتہ آیت نازل ہوئی کہ ہر سرگوشی اللہ سنتے ہیں، تو انہیں اس کا یقین نہ ہوتا، اور منع کرنے کے باوجود بھی سرگوشیاں کرتے رہتے۔ ان کی سرگوشیاں کیا ہوتی تھیں؟ قرآن نے فرمایا یتناجون بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، ان کی سرگوشیاں گناہ کی باتیں، ظلم و ستم ہوتا، ظلم و ستم کے پلان ہوتے مسلمانوں کے خلاف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں ہوتی تھی۔ اور وہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم نبی کی مجلس میں جاتے ہیں اور انہیں بد دعا دیتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، اور یہ جو قرآن میں فرمایا یا نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ ہر سرگوشی سنتے ہیں، اگر اللہ ہر ہی سرگوشی سنتے اور جانتے تو ہمیں اس کی سزا کیوں نہیں ملتی؟ ہم اس کے نبی کی توہین کرتے ہیں، ہمیں سزا کیوں اللہ نہیں دیتا؟ فوراً تو معلوم یہ ہوا منافق کہتے کہ اللہ سرگوشیاں نہیں سنتے ہیں، اللہ کو نہیں معلوم، اور ہم اگر ایسا کرتے ہیں، نبی کی توہین کرتے ہیں، تو ہمیں سزا کیوں نہیں ملتی؟ اس کا جواب اللہ کریم نے آیت کے اگلے حصے میں دیا کہ چھوٹے گناہوں کی سزا دنیا میں اللہ دیتے ہیں، اور فرمایا کہ منافقو تمہارا گناہ سنگین ہے، بڑا گناہ ہے، اس کی سزا آخرت میں تمہیں ملے گی، اور تمہیں جہنم میں جانا ہوگا، اور وہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ کا نظام ہے کہ وہ ہر مجرم کو اس کے جرم کی سزا فی الفور نہیں دیتا، اور مومن کے بارے میں تو یہاں تک کہ گناہ بھی فرشتے نہیں لکھتے، مومن گناہ کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کتنی فوراً پکڑ نہیں، فرشتے لکھتے نہیں ہیں، شاید مومن ابھی توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے۔ جب فرشتے دیکھتے ہیں توبہ نہیں کرتا، پھر اس کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ مجرم کو اس کے جرم کی سزا فی الفور نہیں دیتے، بلکہ اللہ مہلت دیتے ہیں۔ آدمی کو ایک دم نہیں پکڑا جاتا، اللہ ایک دم نہیں پکڑتے، بلکہ انسان کو مہلت دیتے رہتے ہیں، شاید یہ آ جائے اللہ کے قریب۔ مگر آخرت کا عذاب ان کے لیے لازم قرار دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں بچ گئے تو آخرت میں بھی بچ جائیں گے، آخرت کا عذاب تو پکا ہے۔ تو بسا اوقات اللہ دنیا میں بھی عذاب دے دیتے ہیں، اور اگر دنیا میں نہ بھی دیا تو آخرت میں عذاب یقینی ہے ان لوگوں کے لیے۔ فرمایا الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا آپ کو نہیں معلوم ان لوگوں کی طرف سے جو روکے گئے عن النجوی سرگوشی سے، مسلمانوں کے خلاف سرگوشیاں کرتے منافق، ثم یعودون، پھر لوٹتے ہیں وہ، لما نہوا عنہ، اس بات کے لیے جو وہ منع کیے گئے اس سے، وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ، اور وہ سرگوشیاں کرتی ہیں گناہ کی، وَالْعُدْوَانِ، اور زیادتی کی، وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب وہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں، حَيَّوْكَ،
آپ کو سلام کہتے ہیں بما ایسے الفاظ کے ساتھ لم یحیک بہ اللہ نہیں سلام کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ اللہ نے ایسے الفاظ کے ساتھ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامتی نہیں بھیجی۔ یہ منافق لوگ یہودی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے الفاظ کے ساتھ سلام کہتی ہیں جو کہ بد دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ وَيَقُولُونَ اور وہ منافق کہتے ہیں فی انفسہم اپنے دلوں میں لولا یعذبنا اللہ کیوں نہیں عذاب دیتا اللہ ہمیں، ہم اللہ کے رسول کی توہین کرتے ہیں۔ لولا یعذبنا اللہ کیوں نہیں اللہ عذاب دیتا ہمیں، بما نقول اس کی وجہ سے جو ہم کہتے ہیں، حسبہم جہنم کافی ہے ان کو جہنم، یصلونہا وہ اس میں داخل ہوں گے، فبئس المصیر پس بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔